جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے اس پر مجھ سے بیٹھ کر بحث کر سکتا ہے؟ اربوں خربوں روپے خرچ کر کے تم ایسے جلسے روز کرتے رہو، اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو کسی کا باپ تمہیں بخشوا نہیں سکتا ہے۔ ہاں، اگر اس چکر میں ہو نا ہمارے پیر صاحب بخشوا لے، پیر بھی اتنا دھن کر کے مارا جائے گا نا بیٹا، اپنے ٹھکانے آ جائیں گے اس پیر کی۔ ایسے نہیں پیرانے پیر نے فرمایا تھا جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے اسے مرنے کے بعد مسلمانوں قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ جب بڑے پیر یہ فرما رہے ہیں تو چھوٹے پیر کا حال کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ پورے ملکی پیمانے پر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا بولتا رہتا ہے، لیکن ہم وہی بول رہے ہیں، بولنے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک بیان گردش کر رہا ہے جو ایک سنی عالم نے اہل سنت کے اسٹیج پر دیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اہل سنت کے اسٹیج پر جو بھی بیانات ہوں وہ مذہب اہل سنت کے دائرے میں ہوں، خواہ وہ بد مذہبوں کے عقائد باطلہ کے رد و ابطال پر مشتمل ہوں یا بے عمل و بد عمل عوام و خواص سے اہل سنت کی اصلاح احوال و اعمال پر۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ بیان ایسا نہیں ہے۔ اس بیان میں اصلاح احوال و اعمال کے جوش میں مذہب اہل سنت کی حدود و قیود کا قطعاً لحاظ نہیں رکھا گیا ہے۔ کہیں قرآن کریم کی مخالفت ہے، کہیں حدیث نبوی کی مخالفت ہے، تو کہیں مسلمات اہل سنت سے کھلی بغاوت ہے۔ اس اجمال کی تفصیل کے لیے پہلے اس بیان کا تجزیہ ملاحظہ کر لیجئے۔ اس بیان کا ایک حصہ یہ: اربوں خربوں روپیے خرچ کر کے تم ایسے جلسے روز کرتے رہو، اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو کسی کا باپ تمہیں بخشوا نہیں سکتا ہے۔ بیان کا دوسرا حصہ یہ ہے: اگر اس چکر میں ہونا ہمارے پیر بخشوا لیں گے، پیر بھی اتنا دھن کر کے مارا جائے گا نا بیٹا، عقلیں ٹھکانے آ جائیں گی اس پیر کی۔ بیان کا تیسرا حصہ یہ ہے: ایسے ہی نہیں پیرانے پیر نے فرمایا تھا جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ جب بڑے پیر یہ فرما رہے ہیں تو چھٹکے پیر کا کیا حال ہوگا؟ بیان کا چوتھا حصہ یہ ہے: پورے ملک کی پیمانے پر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا بولتا رہتا ہے، لیکن ہم وہی بول رہے ہیں جو بولنے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس تجزیے کے بعد اب آئیے ترتیب وار بیان کے ایک ایک حصے پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ کہنا کہ اربوں خربوں روپیے خرچ کر کے تم ایسے جلسے روز کرتے رہو، اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو کسی کا باپ تمہیں بخشوا نہیں سکتا، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے اور عقیدہ اہل سنت کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کریم میں فرمان خداوندی ہے: وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، محبوب بخشوائیے اپنے خاصوں اور عام مومنین و مومنات کو۔ لیجیے جناب، قرآن کہہ رہا ہے محبوب بخشوائیے، اور جناب عالی فرما رہے ہیں کسی کا باپ نہیں بخشوا سکتا۔ اب کوئی پوچھے ان جناب سے کہ بات وہ حق ہے جو آپ فرما رہے ہیں یا وہ حق ہے جو قرآن ارشاد فرما رہا ہے؟ اگر بے نمازی مسلمان کو کسی کا باپ نہیں بخشوا سکتا تو پھر خداوند کریم خاص و عام مومنین و مومنات کو بخشوانے کا اپنے پیغمبر کو حکم کیوں دے رہا ہے؟ کیا بے نمازی مسلمان عام مومنین و مومنات میں داخل نہیں ہے؟ یا پروردگار ایک امر محال کا حکم دے رہا ہے؟ نتیجہ واضح ہے کہ جناب عالی نے اصلاح و تبلیغ کے جوش میں ہوش کھو کر قرآن کریم کی صریح مخالفت کی ہے۔ ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 319 پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70 پر حضرت جابر کے ساتھ ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے: قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے۔ اب بتائیے، کیا اب بھی جناب والا اپنے اس دعوے کو صحیح قرار دیں گے کہ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو کسی کا باپ نہیں بخشوا سکتا؟ ممکن ہے حضور والا اپنے دفاع میں ارشاد فرمائیں کہ حدیث پاک میں تارکین نماز کے علاوہ دیگر اہل کبائر مراد ہیں، تو حضور کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1118 اور 1119 کی وہ حدیث پاک آپ کے اس دفاع کی واضح تردید کر رہی ہے، جس کا خلاصہ و اختصار یہ ہے کہ سرکار پہلی بار شفاعت فرمائیں گے تو جو کے برابر ایمان والوں کو،
दूसरी बार में राई के दाने बराबर ईमान वालों को, और तीसरी बार में राई के दाने से भी कम ईमान वालों को जहन्नम से निकालने की इजाजत मिल जाएगी। और उन सब को जहन्नम से निकालने के बाद भी सरकार शफाअत का सिलसिला बंद नहीं फरमाया, बल्कि चौथी बार में हर कलमा गो को जहन्नम से निकालने की इजाजत तलब फरमाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, व इज्जती व जलाली व किबरियाई व आज़मती लउखरिजन्ना मिन्हा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह। महबूब, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी किबरियाई की कसम, मेरी अजमत की कसम, मैं हर कलमा गो को जहन्नम से जरूर निकाल दूंगा। अब सोचिए, जिनके नामे आमाल में सिवाय कलमे तौहीद की कोई नेकी नहीं है, जो राई के दाने से भी कम ईमान वालों में शामिल नहीं है, हदीस बता रही है कि सरकार उनकी भी शफाअत व बख्शिश फरमाएंगे। और अल्लाह चार कस्मों के साथ उन्हें जहन्नम से निकालने का वादा फरमाएगा। तो क्या बेनमाजी मुसलमान उनमें नहीं आएंगे? आएंगे, और जरूर आएंगे। कुरान में इसकी ताईद मौजूद है। इरशाद खुदाबंदी है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिक लिमन यशा। बेशक अल्लाह शिर्क को माफ नहीं फरमाएगा और उससे नीचे दर्जे के गुनाह जिसके लिए चाहेगा माफ फरमा देगा। मालूम हुआ, सरकार के फरमाने आलीशान शफाअती ले अहले कबायर मिन उम्मती में जो अहले कबायर है, इसमें तारिकीन नमाज भी दाखिल है। अब जनाब अली से कोई पूछे कि आप फरमा रहे हैं अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो किसी का बाप नहीं बख्शवा सकता, ये बताइए अबुल कासिम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो नहीं बख्शवा सकते? बंदा गुनाह करने वाला, सरकार शफाअत करने वाले और अल्लाह रब्बुल इज्जत मग़फ़िरत फरमाकर जन्नत अता करने वाला, आपको क्या परेशानी है? खैर से आप अपने हैं, वरना कोई गैर होता तो उससे पूछा जाता, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या? आप फरमा रहे हैं किसी का बाप नहीं बख्शवा सकता, और इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान गुनहगारों को सरकार की शफाअत की खुशखबरी और अल्लाह की मग़फ़िरत की मुबारकबाद दे रहे हैं। मुजदाबाद है आसियो शाफिर शहे अबरार है, तहनीयत ए मुजरिमो ज़ाते खुदा गफ़ार है। नतीजा वाज़ेह है कि जनाब आली ने इस्लाह तबलीग के जोश में होश खोकर हदीस की भी मुखालफत की है। कुरान और हदीस की सराहतों के बाद अब अहले सुन्नत का अकीदा भी मुलाहज़ा कर लीजिए, ताकि हमारे इस दावे की तौसीक हो जाए कि जनाब का कौलो इरशाद अकीदा अहले सुन्नत के भी खिलाफ है। शरह अकायद मतबूआ मजलिस बरकात मुबारकपुर आजमगढ़ के सफ़ा नंबर 122 और 123 पर है, वश्शफ़ाअतु साबिततुन लिर्रुसुल वल अख़यार फ़ी हक़्क़ि अहलिल कबाइर बिल मुस्तफ़ीज़ मिनल अख़बार खिलाफ़न लिल मुअतज़िला व हाज़ा मबनियुन अला मा सबक़ मिन जवाज़िल अफ़्व वल मग़फ़िरत बिदून शफ़ाअत फ़बिश्शफ़ाअत औला। रुसुल अख़यार के लिए अहले कबाइर के हक़ में ख़बर मशहूर से शफ़ाअत साबित है, और इसकी बुनियाद इस बात पर है कि जब बग़ैर शफ़ाअत के अब वो मग़फ़िरत मुमकिन है जैसा कि पीछे गुजरा, तो शफ़ाअत से बदरजाए औला मुमकिन है। शरह अकायद अहले सुन्नत की इंतहाई मोतबर और मुस्तनद कुतुब अकायद में से है, और अहले सुन्नत के हर बड़े दारुल उलूम में पढ़ाई जाती है। वो किताब कह रही है कि अहले कबाइर की बख्शिश न सिर्फ अंबिया और रसूल बल्कि तमाम औलिया और स्वालिहीन करा सकते हैं, और जनाब फरमा रहे हैं कि अगर नमाज नहीं पढ़ते हो तो किसी का पाप नहीं बख्शवा सकता। शरह अकायद की शरह निब्रास में सफ़ा 238 पर अल्लामा अब्दुल अजीज परहारवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, जा फिल हदीस बाद ज़िक्र शफ़ाअतिल मोमिनीन व इखराजिहिम अनिन नार कुल्ल मन अरफूह यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल शफ़ाअतिल मलाइका व शफ़ाअन नबिय्यून व शफ़ाअल मोमिनून वलम यब्क़ा इल्ला अरहमुर राहिमीन फ़यक़बिदु क़ब्दतम मिनन नार फ़युख़रिजु मिनहा क़ौमन लम यामलू खैरन क़त्तु। यानी मोमिनीन के शफ़ाअत और उनके अपने तमाम जान पहचान वालों को जहन्नम से निकाल लाने के जिक्र के बाद हदीस में है कि अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों ने शफ़ाअत कर ली, नबियों ने भी शफ़ाअत कर ली और मुसलमानों ने भी शफ़ाअत कर ली, अब अरहमुर राहिमीन के अलावा कोई बाकी नहीं रहा। ये फरमाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के मुताबिक जहन्नम से मुट्ठी भरकर ऐसे लोगों को जहन्नम से निकालेगा जिन्होंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया होगा। आगे फरमाते हैं, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। इस हदीस को इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया। अब फैसला कीजिए कि अल्लामा अब्दुल अजीज परहारवी साहिब निब्रास, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम तीनों अहले सुन्नत के मुसल्लमा इमाम,
وہ تینوں کے تینوں اس حدیث کو روایت کر کے اپنا عقیدہ ظاہر کر رہے ہیں کہ فرشتے بھی گناہگاروں کی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اور عام مومنین بھی شفاعت کریں گے، اور جب کوئی شفاعت کرنے والا نہیں بچے گا تو اللہ رب العزت خود ہی باقی ماندہ گناہگاروں کو جہنم سے نکال دے گا، یہاں تک کہ جن کے نامہ عمل میں کوئی نیکی نہیں ہوگی وہ بھی جہنم میں باقی نہیں رہیں گے سوائے کفار و مشرکین کے۔ اور جناب علی فرما رہے ہیں اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو کسی کا پاپ نہیں بخشوا سکتا۔ نتیجہ واضح ہے کہ جناب علی نے اصلاح و تبلیغ کے جوش میں ہوش کھو کر عقیدہ اہل سنت کی بھی مخالفت کی ہے۔ عقیدہ شفاعت کے تعلق سے قرآن، حدیث اور حدیث عقیدہ اہل سنت کی مخالفت کے ساتھ ساتھ ستم بالائے ستم یہ کیا ہے کہ اسی ایک جملے میں اہل سنت کے جلسوں کی افادیت پر بھی وار کیا ہے۔ اربوں کھربوں روپیے خرچ کر کے تم ایسے جلسے روز کرتے رہو، اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو کسی کا باپ تمہیں نہیں بخشوا سکتا۔ مطلب صاف ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو جلسے رہے، کسی کا باپ بھی نہیں بخشوا سکتا۔ کسی کا باپ بخشوا سکتا ہے کہ نہیں بخشوا سکتا، اس تعلق سے تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جملہ قرآن، حدیث اور عقیدہ اہل سنت تینوں کے خلاف ہے۔ آئیے ذرا جلسوں کے تناظر میں بھی اس جملے کا جائزہ لے لیا جائے۔ مشکات شریف مطبوعہ مجلس برکات مبارک پور کے صفحہ 197 پر مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حالانکہ اس سے اوپر اسی مسئلے پر بخاری شریف کی بھی روایت ہے، مگر روایت مسلم چونکہ زیادہ واضح ہے اس لیے اسی کو ملاحظہ کیجیے۔ صاحب مشکات علامہ ولی الدین محمد بن عبداللہ خطیب تبریزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وفی روایت مسلم قال ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا یبتغون مجالس الذکر فاذا وجدوا مجلسا فیہا ذکر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا باجنحتهم حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فاذا تفرقوا خرجوا وصعدوا الى السماء قال فيسألهم الله وهو أعلم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي رب قال وكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيروني قالوا من نارك قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا يستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم وآتيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاع وإنما مر فجلس معهم قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم۔ امام مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے کچھ صاحب فضیلت فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر گلی کوچوں میں ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے ہوئے گھومتے رہتے ہیں، جب کوئی مجلس ذکر پا جاتے ہیں تو انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اور آسمان دنیا کے درمیان کی ساری فضا ان سے بھر جاتی ہے۔ پھر جب مجلس ختم ہو جاتی ہے اور لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں ان کے آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ ان سے دریافت فرماتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے تم لوگ کہاں سے آئے ہوئے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم زمین میں رہنے والے تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں۔ وہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، الحمدللہ کہہ رہے تھے اور تجھ سے دعا کر رہے تھے۔ رب فرمائے گا کیا دعا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ پروردگار فرمائے گا کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کریں گے نہیں پروردگار انہوں نے جنت نہیں دیکھی ہے۔ فرمائے گا اگر وہ لوگ میری جنت دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ بخاری شریف کی روایت میں اس مقام پر ہے فرشتے عرض کریں گے پروردگار اگر وہ تیری جنت دیکھ لیتے تو اور زیادہ شدت و رغبت سے طلب کرتے۔ پھر فرشتے عرض کریں گے پروردگار وہ تیری پناہ بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کس چیز سے میری پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے تیرے جہنم سے۔ فرمائے گا فرشتوں کیا انہوں نے میرا جہنم دیکھا ہے؟ عرض کریں گے پروردگار نہیں انہوں نے جہنم نہیں دیکھا ہے۔ فرمائے گا فرشتوں اگر وہ میرا جہنم دیکھ لیتے تب ان کا کیا حال ہوتا؟ بخاری شریف کی روایت میں ہے فرشتے عرض کریں گے مولا اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تو اور زیادہ خوفزدہ ہوتے۔ پھر فرشتے عرض کریں گے پروردگار
وہ تجھ سے اپنے گناہوں سے مغفرت و بخشش بھی مانگ رہے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا فرشتوں میں نے ان سب کو بخش دیا۔ وہ جنت مانگ رہے تھے جنت بھی دے دی، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے وہ بھی دے دی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فرشتے عرض کریں گے مولا ان میں فلاں بھی تھا جو بہت بڑا گناہگار بندہ ہے، وہ وہاں سے صرف گزر رہا تھا مگر ان لوگوں کو دیکھ کر وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں میرا ذکر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ جائے ان کی برکت کی وجہ سے وہ بھی میری رحمت سے محروم نہیں رہتا، اس لیے میں نے اسے بھی بخش دیا۔ اب ذرا سوچئے، ایک طرف یہ حدیث رسول ہے جسے خطیب تبریزی نے مشکات شریف میں روایت کیا، امام مسلم نے روایت کیا، امام بخاری نے روایت کیا، جو صاف صاف بتا رہی ہے کہ مجلس ذکر میں شریک ہونے والوں کی بخشش بھی ہو جاتی ہے، جہنم سے پناہ بھی مل جاتی ہے اور جنت بھی دے دی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف بندہ پرور فرما رہے ہیں اربوں خربوں روپیے خرچ کر کے ایسے جلسے روز کرتے رہو، اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو جلسے رہے، کسی کا باپ نہیں بخشوا سکتا۔ آپ کے بیان کا دوسرا پوائنٹ ہے اگر اس چکر میں ہونا ہمارے پیر بخشوا لیں گے، پیر بھی اتنا دھن کر کے مارا جائے گا نا بیٹا، عقلیں ٹھکانے آ جائیں گی اس پیر کی۔ لگتا ہے مشائخ اسلام اور پیران اعظام سے کچھ خاص عداوت و دشمنی ہے آپ کو، ورنہ ایک مفتی ہوتے ہوئے اتنی کمزور بات جناب والا نہیں کرتے۔ ایک مرید کا یہ توقع اور امید کرنا کہ اس کا پیر اسے بخشوا لے گا اولاً تو غلط نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث پاک سنیں۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے یصف اہل النار فیمر بہم الرجل من اہل الجنہ فیقول الرجل منہم یا فلاں اما تعرفنی انا الذی سقیتک شربہ وقال بعضهم انا الذی وہبت لک وضوءا فیشفع لہ فیدخلہ الجنہ۔ جب دوزخیوں کی سب بندی کر دی جائے گی تو ان کے پاس سے ایک جنتی گزرے گا، ایک جہنمی اسے دیکھ کر کہے گا اے فلاں کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ میں وہی ہوں جس نے ایک بار تجھے پانی پلایا تھا۔ کوئی اور جہنمی کہے گا میں وہ ہوں جس نے تجھے وضو کے لیے پانی لا کر دیا تھا۔ وہ جنتی شخص ان کی باتیں سن کر ان کی شفاعت کرے گا تو پروردگار کائنات اس کی شفاعت کی وجہ سے انہیں جنت میں بھیج دے گا۔ اب بتائیے مفتی صاحب، اس حدیث پاک کو پڑھ کر یا سن کر اگر کسی مرید نے اپنے پیر حضور تاج الشریعہ کی خدمت کی ہو یا حضور مفتی اعظم کی خدمت کی ہو یا موجودہ وقت میں کوئی مرید اپنے پیر حضور محدث کبیر کی خدمت کرتا ہو، اس امید اور توقع کے ساتھ کہ اس کے پیر اسے بخشوا لیں گے، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ کیا یہ عین حدیث پاک کے مطابق نہیں ہے؟ ثانیاً بالفرض مان لیجئے کہ مرید کا یہ توقع کرنا غلط ہے کہ اس کا پیر اسے بخشوا لے گا، تو اس میں پیر کی کیا غلطی ہے؟ غلطی اگر ہے تو مرید کی ہے، پھر پیر کو کیوں اس طرح دھن کر مارا جائے گا کہ اس کی عقلیں ٹھکانے آ جائیں گی؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص جب سلسلہ حقہ جاریہ کے کسی پیر سے مرید ہوتا ہے تو نیچے سے لے کر اوپر تک، یعنی اس پیر سے لے کر محمد رسول اللہ تک، اس پیر کے شجرہ خلافت میں جتنے مشائخ کرام ہوتے ہیں وہ سب کے سب اس مرید کے پیر ہوتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ آپ کا یہ جملہ کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ کسی بھی سلسلہ حقہ جاریہ کی کسی بھی پیر کا مرید جہاں اس پیر سے امید شفاعت رکھ سکتا ہے وہی محمد رسول اللہ تک کسی بھی پیر سے رکھ سکتا ہے۔ اب اگر کوئی مرید سارے پیروں کے منتہا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے امید شفاعت رکھے تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شفیع المذنبین کے ساتھ وہی ہوگا جو آپ نے بکا؟ یاد رکھیے سرکار کا فرمان ہے جو کہ کنز العمال جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 399 پر مرقوم ہے، شفاعتی یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا۔ قیامت کے دن میری شفاعت حق ہے، جو اس پر ایمان نہ لائے وہ اس کا حقدار نہیں ہوگا۔ سرکار کی ذات تو بہت اعلیٰ بہت بالا ہے، کسی چھوٹے سے چھوٹے پیر سے اگر کوئی امید شفاعت رکھے اور یہ امید رکھنا بالفرض غلط ہو تو آخر اس میں پیر کو سزا کیوں ملے گی؟ مرید کی امید رکھنے میں پیر کی کیا غلطی ہے؟ اگر پیر مکار و عیار بھی ہو تو اسے اس کے مکر و فریب کی سزا ملے گی، مرید کے امید شفاعت کی سزا کیوں؟ کیا لا تزر وازرۃ وزر اخری کا قرآنی قانون بھی آپ کے پیش نظر نہیں ہے؟ آپ کے بیان کا تیسرا پوائنٹ ہے ایسے ہی نہیں پیران پیر نے فرمایا تھا جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہ کیا جائے۔ جب بڑے پیر یہ فرما رہے ہیں تو چھٹکے پیر کا کیا حال ہوگا؟ مفتی صاحب آپ کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ جو کچھ بھی پڑھا یا سنا اسے بیان کر دیا۔ آپ مفتی دین و ملت ہیں
اور ہمارا خیال ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ مفتی کا یہ لاحقہ جلسوں کے کسی ناظم نادان کا عطیہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ پڑھے لکھے مفتی ہوں گے۔ آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب اس قول کی تحقیق کی ہے کہ واقعی یہ حضور غوث پاک کا فرمان ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیران پیر کی بعض کتب میں دشمنان اسلام بد مذہبوں نے الحاقات کر دیے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ یہ قول بھی الحاقات میں سے ہو، بلکہ یہی قرین قیاس ہے، کیونکہ دربارہ مرتکب گناہ کبیرہ 3 مذہب ہیں۔ نمبر 1 وہ مومن ہے، نمبر 2 وہ کافر ہے، نمبر 3 وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے۔ تفصیل کے لیے شرح عقائد اور اس کی شرح نبراس کا مطالعہ کیجیے۔ ان میں سے تیسرا مذہب یعنی مرتکب کبیرہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، معتزلہ کا ہے۔ دوسرا مذہب یعنی مرتکب کبیرہ کافر ہے، خوارج کا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلا مذہب یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن ہے، اہل سنت و جماعت کا ہے۔ سمجھ میں آیا مفتی صاحب؟ اب بتائیے کہ جب نماز چھوڑنے والا مسلمان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونے کے باوجود اہل سنت کے نزدیک مسلمان ہے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں کیوں دفن نہیں کیا جائے گا؟ ہو سکتا ہے یہاں آپ کو شبہ لاحق ہو کہ بہت سے مرتکبین کبائر کے متعلق کتب فقہ میں صراحت موجود ہے کہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، مثلا ماں باپ میں سے کسی ایک یا دونوں کا قاتل، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ تارک صلاۃ عند شرع مسلمان تو ہو لیکن مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین درست نہ ہو، تو میں عرض کروں گا بالکل ممکن، لیکن ممکن ہونا اور ہے اور واقع میں مشروع ہونا اور ہے۔ کسی چیز کے واقع میں مشروع ہونے کے لیے ٹھوس دلائل و شواہد کی ضرورت ہے۔ قاتل والدین اور چند دیگر مرتکبین کبائر کی نماز جنازہ مشروع نہیں ہے، فقہ حنفی کی معتبر کتابوں میں اس کی صراحت موجود ہے، لیکن تارک نماز کی تدفین مقابر مسلمین میں نہ کی جائے، اس کی صراحت فقہ حنفی میں کہاں ہے؟ حضور غوث پاک کے حوالے سے جو قول آپ نقل فرما رہے ہیں، اولاً تو وہ کسی معتبر کتاب میں نہیں، لہذا حضور غوث پاک کی طرف اس کی اسناد معتبر ہی نہیں، اور اگر بالفرض تسلیم کر لیا جائے کہ یہ واقعی حضور غوث پاک کا فرمان ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ باب اعتقادیات سے نہیں بلکہ عملیات سے ہے، اور عملیات میں حضور غوث اعظم حنبلی ہیں، اور کسی حنبلی کا ایسا قول جو عملیات سے متعلق ہو احناف کے لیے اسی وقت قابل قبول ہو سکتا ہے جبکہ فقہ حنفی اس کا مؤید ہو، لہذا آپ پر لازم ہے کہ آپ فقہ حنفی سے اس کے حوالے پیش کریں، ورنہ توبہ و رجوع کی راہ اختیار کریں۔ یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ میرا مقصد یہ تھا، میرا مقصد وہ تھا۔ مقصد آپ کا کچھ بھی ہو لیکن بات اگر غلط ہے تو غلط ہے۔ اگر یہ باتیں آپ مان بھی لیں کہ یہ قول کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے اور حضور غوث پاک حنبلی ہیں اور ہم حنفی، اور عملیات میں ان کا کوئی قول فقہ حنفی کی تائید کے بغیر ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، تو فقط ماننے سے کام نہیں چلے گا۔ ان باتوں کے ماننے کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ ہماری تائید کر رہے ہیں اور اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں۔ آپ کے اوپر 2 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنا لازم ہے، یا تو فقہ حنفی سے اس مسئلے کی تائید پیش کریں یا پھر اپنے قول سے علی الاعلان توبہ و رجوع کریں۔ اب آئیے بالکل آخری پوائنٹ پر آ جائیے۔ آپ کے بیان کا آخری حصہ ہے، پورے ملک کی پیمانے پر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا بولتا رہتا ہے، لیکن ہم وہی بول رہے ہیں جو بولنے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ جی ہاں مفتی صاحب، آپ کے بہت سے بیانات ہم نے بھی سنے، اور آپ کے لب و لہجے، طرز تکلم اور الفاظ کے انتخاب سے جو کبر و نخوت و رعونت برستی ہے، اس سے ہم نے بھی محسوس کیا کہ آپ ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کے بالکل برخلاف گفتگو فرماتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ذمہ داری کی ہے تو ہمارے آج کے ان معروضات سے جو ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے، بخوبی ثابت ہو گیا کہ آپ کی گفتگو میں باطل کی خاصی آمیزش ہے، اور حق کے ساتھ باطل کی آمیزش کی جائے بحیثیت عالم تو کیا، بحیثیت مسلم بھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ اسلام اپنے ماننے والوں پر ہرگز ایسی ذمہ داری عائد نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ وہی بول رہے ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آپ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیانات دے کر شعوری یا لا شعوری طور پر دیوبندیت و وہابیت وغیرہ کا ایجنڈا چلا رہے ہیں۔ مثلا ان کا ایجنڈا ہے سنی علماء سے عوام کو بدزن کرنا، آپ بھی یہ کام کر رہے ہیں اور انتہائی شد و مت سے کر رہے ہیں۔ ان کا ایجنڈا ہے مشائخ کرام اور پیران طریقت سے لوگوں کو دور و نفور کرنا، آپ بھی یہ خدمت انجام دے رہے ہیں اور پورے جوش و خروش کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔
उनका एजेंडा है सुन्नी जलसों और कॉन्फ्रेंसों को लग़्व फजूल साबित करके अवाम को उनसे बाजो बेजार करना। आप जलसों ही में बैठकर जलसों से अदावत का ये फरीजा भी बखूबी अंजाम दे रहे हैं, गोया शाख पर बैठकर जड़ काटने की फिक्र में हैं। उनका एजेंडा है बुजुर्गान दीन के आस्थानों, मज़ारात और आरा से औलियाए किराम से लोगों को मुतनफ़िर करना। आप भी पूरी मुस्तैदी के साथ इस शैतानी मकसद की तकमील का आला कार बने हुए हैं। इसलिए ये गलतफहमी मत पालिए कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, बल्कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात देकर अहले सुन्नत को सख्त नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपनी आकिबत खराब कर रहे हैं। मैंने इस बयान में कहीं कहीं आपको मुखातब करके कलाम किया। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि जब मुझको ही मुखातब करना था तो दो बदो भी बात हो सकती थी। सोशल मीडिया पर ऑडियो बनाकर डालने की क्या जरूरत थी? जवाब जाहिर है कि मुखातब अगरचे आप हैं, मगर बात चूंकि सोशल मीडिया के जरिए इंतहाई आम हो चुकी है, हत्ता के बाज कम इल्म और कम फहम लोग इसे खुद भी वायरल कर रहे हैं और दूसरे लोगों को वायरल करने की तरगीब भी दे रहे हैं, और कुछ नादान लोग तो बिला सोचे समझे इस बयान के कुछ हिस्सों को अपने बयानात का भी हिस्सा बना रहे हैं। इसलिए मुनासिब समझा कि इसे रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए, ताकि दूसरे वो हजरात जो इसके मुज़मरात को समझने से कासिर हैं, उनकी भी इस्लाह हो सके। मैंने अपने इस बयान में कोशिश तो बहुत की है कि आपकी शान में कोई नाजेबा कलमा इस्तेमाल ना करूं, फिर भी अगर किसी लफ्ज़ से तकलीफ पहुंचे और वो वाकई तकलीफ पहुंचाने वाला हो तो माजरत ख्वाह। रही हिज़ार हक की वजह से तकलीफ, तो इसके लिए कोई माजरत नहीं है। आखिर में एक बात और अर्ज करनी है। इस बयान के शुरू में आपने एक चैलेंज दिया है कि जिसकी माँ ने दूध पिलाया है इस पर मुझसे बैठकर बहस कर सकता है। अगर ये चैलेंज इसी बयान से मुताल्लिक है जिस बयान पर अभी हमने कलाम किया, तो ये फ़कीर कादरी आपके चैलेंज को कबूल करता है। आप जब चाहें तशरीफ ला सकते हैं। फ़कीर का नाम है इरशादुल कादरी, जिला बरेली शरीफ, कस्बा बेहड़ी का रहने वाला हूँ। फिलहाल बाराबंकी में रहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 8317030200। चाहे तो फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं और चाहे तो तशरीफ़ ला करके बिलमुशाफा भी गुफ्तगू कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने देखा मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना की वीडियो और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरशादुल कादरी साहिब क़िबला सदर शोबा इफ्ता दारुल उलूम अहले सुन्नत हशमतुल उलूम रामपुर कटरा ज़िला बाराबंकी। तो आपने ये मुदल्लल और मुफस्सल जवाब सुना और यकीनन ये जवाब आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको ये पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस मालूमाती वीडियो को सुनकर, इस ऑडियो को सुनकर अपने इल्म में इजाफ़ा फरमाएं और इस तरीके की तकरीरों को सुनने से बचें। और आप इस तकरीर के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।